السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما۔ پھر ہم نے ان پر یعنی یہودیوں پر لعنت کی اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا عہد جو اللہ سے کیا تھا اس کو توڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی ہے، چنانچہ وہ بہت کم ایمان لانے والے ہیں۔ اور ہم نے ان پر اس وجہ سے بھی لعنت کی کہ انہوں نے کفر کیا اور سیدہ مریم کے اوپر بہتان لگایا۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 155 156 155 156 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دونوں آیتوں کے اندر یہودیوں کی بغاوت اور ان کے جرموں اور گناہوں کا تذکرہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آسمان سے کتاب اتار کر کے لائیے تبھی ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ حالانکہ اس سے بھی بڑا سوال انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا تھا، اور انہوں نے توریت جب وہ لے کر کے آئے تو اس کے باوجود کہا کہ نہیں، ہم اللہ کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ جو ہے گواہی دے کہ ہاں یہ کتاب جو ہے وہ آپ پر اتارا گیا ہے، تبھی جا کر کے ہم آپ پر اعتبار کریں گے۔ تو ان کی بدماشیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کی بغاوتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کی مخالفتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جو یہاں سے آیات آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں اور کل جو آیات پڑھے جائیں گے ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے ان گناہوں اور ان جرموں کا تذکرہ کیا ہے جن کے کثرت کی وجہ سے اور بار بار جرم کرنے کی وجہ سے اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اور بار بار انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یہ کیا کہ ان کے اوپر لعنت کر دی، اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور ہدایت کے تمام راستے ان کے لیے مسدود ہو گئے۔ ہدایت کے تمام راستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بند کر دیا۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے، دوسری جتنی قومیں ہیں انہوں نے اسلام کو بہت زیادہ قبول کیا، اسلام سے وہ بہت زیادہ امپریس ہوئے، بہت زیادہ جو ہے انسپائر ہو کر کے ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، لیکن یہودیوں کی تاریخ کو آپ دیکھیں گے تو بہت کم ایمان لانے والے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا، ان کی مخالفت کی وجہ سے، ان کی جرموں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان آیتوں میں اسی بات کو بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، اللہ نے فرمایا اس یہاں پر محذوف ہے کہ پھر ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی، یہودیوں کے اوپر لعنت کی۔ کس وجہ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو عہد لیا تھا اس کو ان لوگوں نے توڑ دیا۔ ابھی ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، اللہ نے ہم سے بھی عہد لیا ہے، نبی کو سچا ماننا ہے، نبی کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے، نبی نے جو تعلیمات دی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اور قرآن کی آیتوں اور نبی کے فرمان سے ادھر ادھر نہیں بھاگنا ہے۔ یہ سارے عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان قبول کرنے کے بعد ہم لوگوں سے لیا ہے۔ اسی طرح سے یہودیوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا کہ توریت کے حساب سے چلنا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی بنانا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، جو عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے لیا تھا ان عہد اور وعدے کو توڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی، اور آگے فرمایا وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کیا۔ یہاں پر اللہ کی آیتوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں سے مراد وہ دلائل ہیں، وہ براہین ہیں، وہ مشاہدات ہیں، وہ معجزات ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل نے دیکھا، مشاہدہ کیا، یہودیوں نے دیکھا، مشاہدہ کیا۔ ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی، جیسا کہ کل بتلایا تھا کہ پیچھے جو ہے فرعون کا ایک بڑا لشکر ہے اور بنی اسرائیل بہت تھوڑے ہیں،
لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے دریا کو پھاڑ کر کے، بڑے سمندر کو چیر کر کے ان کو راستہ دیا اور وہ لوگ نکل گئے. اور جب اسی راستے سے فرعون اور اس کے لشکر جب گزرنے کی کوشش کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈبو دیا. یہ بہت بڑی نشانی. اس طرح کی بہت ساری نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ہاتھ پر یہودیوں کو دکھلایا، لیکن یہودیوں نے ان تمام نشانیوں کا انکار کر دیا. اللہ نے فرمایا وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی اور ہدایت سے دور کر دیا. اللہ تعالیٰ آگے مزید ان کے گناہوں کی لسٹ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، نبیوں کو ناحق قتل کیا، یعنی نبیوں کو قتل کرتے رہے بڑی جرات کے ساتھ. گناہوں میں اور نافرمانی میں اتنے شدید تھے وہ لوگ کہ انبیاء کی ایک بڑی جماعت کو ان لوگوں نے قتل کر دیا. جو بھی نبی ان کے آتے تھے، اب نبی آتے تو ان کے حساب سے تو بات نہیں کریں گے نا، بات تو کریں گے اللہ کی، کیونکہ نبی سے تو دوسری چیز نہیں سن سکتے. نبی آج کل کے جو ہے پیٹ پوسو علماء کی طرف سے نہیں تھے، وہ جو پیٹ پوسنے کے لیے جو چاہتے ہیں بول دیتے ہیں، جس طرح کا چاہتے ہیں فتوا دے دیتے ہیں، ویسے تو نہیں تھے. انبیاء علیہ السلام تو اللہ کی ہی بات بتائیں گے، تو اللہ کی بات ان کے خلاف پڑتی تھی، نبیوں کو فنش کر دیتے تھے، نبیوں کو قتل کر دیتے تھے. اس طرح سے کرتے کرتے انبیاء کی ایک بڑی جماعت کے خون سے ان لوگوں نے اپنے ہاتھ کو رنگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی اور ہدایت کے راستے کو ان کے لیے مسدود کر دیا. اللہ نے مزید فرمایا وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور بڑے اتراتے بھی تھے، کہتے تھے کہ نہیں ہمارے دل پردے میں ہے، ہمارا دل آپ کا علم نہیں چاہیے. ہمارے وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے یہ کہنے کی وجہ سے بھی ان پر لعنت کی اللہ نے، کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہے. ہمارا دل پردے میں کیا مطلب ہمارا دل جو ہے آپ کی بات کو سن نہیں سکتا. اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ ہمارے دل جو ہے وہ علم سے بھرے ہوئے ہیں. اب ہم کو آپ کے علم کی ضرورت نہیں ہے، اور یقیناً علم میں بڑے ماہر، لیکن ویسا علم کس بات کا ہے؟ جس علم سے عمل نہ ہو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ نے اسی لیے قرآن کریم میں انہی یہودیوں کو سورۃ الجمعہ کے اندر کہا ہے کہ یہ لوگ علم اتنا حاصل کیے ہوئے ہیں کہ ان کی مثال گدھے کی ہے، کہ گدھے کے اوپر کیسے کتاب کا بوجھ لا دیجئے تو اس کو صرف بوجھ دکھتا ہے، ویسے ہی یہودیوں کی مثال ہے اور یہودی علماء کی مثال ہے کہ کتاب اتنا پڑھ لیا ہے کہ علم سے لبریز ہیں، لیکن اس کے باوجود عمل کرنے والے نہیں. محترم سامعین کرام، اسی لیے مفسرین نے یہاں پر اس بات کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا دل جو ہے وہ علم سے بھرا ہوا ہے، علم سے لبریز ہے، لہذا آپ کے عقیدے کی اور آپ کے علم کی ضرورت نہیں ہے. اس وجہ سے بھی اللہ نے ان کے اوپر لعنت کر دی. اور آگے مزید فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہے، اس لیے ہم آپ کی بات سنیں گے نہیں. تو اللہ نے کہا کہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دیا ہے. اور آگے فرمایا فلا یؤمنون الا قلیلا، وہ لوگ بہت کم ایمان لانے والے ہیں. اور اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں ان کے اور لسٹ کو واضح کیا کہ ان کے گناہوں کی، ان کے جرموں کی لسٹ کیا کیا ہے. اللہ نے فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے بھی اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی. وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور سیدہ مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان لگانے کی وجہ سے بھی اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی. یہودیوں کے جرموں کی لسٹ میں ایک جرم یہ بھی ہے کہ سیدہ مریم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے حاملہ کیا اور بغیر باپ کے ان کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے سیدہ مریم کے اوپر بہتان لگایا کہ انہوں نے بدکاری کیا ہے. بلکہ بعض یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ حیض کی حالت میں بدکاری کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سیدہ مریم کے اوپر بہتان لگانے کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی اور ہدایت سے محروم کر دیا. سیدہ مریم بالکل پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ حاملہ ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی کلمہ کن سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے بھی اور ان کی یہ بات کہنے کی وجہ سے بھی کہ مریم کے اوپر جو انہوں نے بہتان لگایا، یہ بہتان لگانے کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی اور ہدایت کے راستے کو ان کے لیے بالکل ختم کر دیا. سامعین کرام، اگلی جو آیت کریمہ ہے
اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے جرم کو گنایا ہے، جو کل انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ابھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی ہر درمیوں سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغاوت کے تمام رستوں سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔